मूवी के स्टार्ट में हमें मूवी का बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि वर्स्ट एटमॉस्फेयर की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होने लगी है और वहाँ मौजूद हर चीज़ फ्रीज होने लगी है। वहाँ के लोगों के लिए इस जगह पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि लोग मरने लगे थे। और इसी में बचे कुचे लोग एक ट्रेन में चढ़ गए थे। ये ट्रेन पूरा साल बगैर रुके चलती है और इस ट्रेन में बचे हुए लोग ही सरवाइव कर रहे थे। अब ये ट्रेन जिस रेलवे ट्रैक पर चलती है, इस ग्राउंड को पूरा करने के लिए 1 साल लगता है। इस ट्रेन को बनाने वाले शख्स का नाम डेलफर्ड है। इस ट्रेन को डिफरेंट सेक्शन में चेंज कर दिया जाता है। कुछ लोग इस ट्रेन में विदाउट टिकट ही एंटर हो जाते हैं। उन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। वैसे तो ट्रेन में हर तरह की लग्जरी मौजूद होती है, लेकिन फ्री में ट्रैवल करने वाले लोगों को उन लग्जरी चीज़ों से महरूम रखा जाता है। उन लोगों को जला हुआ खाना दिया जाता है। वो सब लोग ट्रेन के एक डब्बे में रहते थे। वहाँ पर कुछ गार्ड्स एंटर होते हैं और वो इकोनॉमिक क्लास के लोगों के लिए वायलिन बजाने का पूछते हैं कि किसको वायलिन बजाना आता है। तो एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे वायलिन बजाना आता है। जब वो उसको अपने साथ चलने को कहते हैं तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी वाइफ के बगैर नहीं जाऊंगा। तो वो गार्ड उसकी वाइफ के हाथ तोड़ देते हैं और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कर्टिस और एगर दिखाए जाते हैं जो लोगों को प्रोटीन बार में से कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी उनसे कहती है, जो तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मेरे बेटे की प्रोटीन में है। उसमें एक हिडन मैसेज होता है जो अगले कंपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है। अब ये फ्री लोडर्स इन सब से काफ़ी तंग आ चुके थे और उन्होंने 2 दफ़ा अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए थे। अब कर्टिस इन सब फ्री लोडर्स का लीडर था और अब हम जिम को देखते हैं जिससे कर्टिस वो हिडन मैसेज दिखाता है। जिम कर्टिस से कहता है कि इसमें नईम का जिक्र किया गया है जिसने इस ट्रेन का इंटीरियर डिज़ाइन किया है, लेकिन अभी वो जेल में कैद है। कर्टिस को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं और उनके साथ एक लेडी होती है। वो वहाँ से कुछ बच्चों की मेजरमेंट्स लेते हैं और वहाँ से 2 बच्चों को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन फ्री लोडर्स एहतजाज करते हैं और उनमें से एक लड़का अपना शूज़ लेडी के सर पर मारता है और उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। गार्ड उस लड़के को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें मैनेजमेंट के हेड को दिखाया जाता है जो वहाँ पीस क्रिएट करने का काम करती है। वो उन सबको समझाती है कि जैसे ये जूता पैर में पहनने के लिए होता है और कैप सर पर पहनने के लिए, इसी तरह अमीर लोग इकोनॉमी और गरीब लोग लास्ट डब्बे में बैठने के लिए होते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो गार्ड उस लड़के को सज़ा के लिए उसका हाथ ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। बाहर बहुत सर्दी होती है जिसकी वजह से उसका हाथ फ्रीज हो जाता है और फिर गार्ड उसके हाथ को काट देते हैं। अब ये सब कुछ बर्दाश्त करना उन सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब कर्टिस और एगर फ्री लोडर से गार्ड पर हमला करने का कहते हैं। कर्टिस को लगता है कि गार्ड्स के पास जो गन है उनमें बुलेट्स नहीं है। फिर कर्टिस कर्नल नेम ड्रग को अपने पास रख लेता है। जब गार्ड्स आते हैं तो कर्टिस उन पर हमला कर देता है। क्योंकि उन गार्ड्स की गन में बुलेट्स नहीं होती तो सब लोग उन पर अटैक करते हैं और आगे जेल वाले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर उनको नईम मिलता है। उनको ये बात पता चलती है कि नईम और उसकी बेटी कर्नल ड्रग के एडिक्टेड हैं। नईम उससे कहता है कि कंपार्टमेंट को ओपन करने के लिए मुझे कर्नल ड्रग चाहिए। कर्टिस इस बात पर एग्री हो जाता है। फिर वो आगे वाले कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं। जब वो उस कंपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर सूरज की रोशनी को देखकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। जब वो बाहर देखते हैं कि स्नो अभी तक वैसी ही है तो वो सब दोबारा उदास हो जाते हैं। फिर वो आगे किचन सेक्शन में जाते हैं। वहाँ पर मोस्टली फ्री लोडर्स के लिए खाना बनता था। कर्टिस देखता है कि उनका खाने के नाम पर जो प्रोटीन बार दिया जाता है वो कॉकरोच से बनता था। वहाँ पर कर्टिस को अगेन एक मैसेज मिलता है जिस पर वाटर लिखा था, यानी आगे वाले कंपार्टमेंट में पानी है। अगर ये लोग उस पर अपना कब्जा कर लें तो ये अपनी डिमांड्स पूरी करवा सकते हैं। यहाँ पर हमें नईम की बेटी लियोना सुपरनेशनल पावर का पता चलता है कि वो दीवार की दूसरी तरफ देख सकती है। जब नईम नेक्स्ट कंपार्टमेंट ओपन करने की कोशिश करता है
تو لیونا کو دور کی طرف سے بہت گارڈ نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے فادر کو ڈور اوپن کرنے سے روکتی ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈور اوپن ہو گیا تھا اور سامنے بہت سارے گارڈز کھڑے تھے۔ اب یہ سب ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سب میں بہت سے لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ اچانک ٹرین میں ایک الارم بجتا ہے کہ ٹرین اب نیو یارک بینک مارک سے گزرنے والی ہے، یعنی 1 سال پورا ہو چکا ہے۔ سب لوگ فائٹ چھوڑ کر نیو ایئر کا جشن مناتے ہیں۔ پھر وہاں پر ایک لیڈی آ جاتی ہے اور وہ سب سے کہتی ہے کہ 1 سال پہلے ڈلفرڈ نے تم سب لوگوں کو فری میں رہنے کی جگہ دی اور تم لوگ پانی پر قبضہ کر کے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ گارڈ سے ان لوگوں کو مارنے کا کہتی ہے اور سب گارڈ نائٹ ویژن گوگلز پہن لیتے ہیں، کیونکہ اب ٹرین ایک ڈارک ٹنل سے گزرتی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ گارڈز نے نائٹ ویژن گوگلز پہنی تھی، اسی لیے ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا اور وہ ان لوگوں پر حملہ کر رہے تھے جو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ لوگ وہاں پر مشال لے آتے ہیں، جس سے وہاں پر روشنی ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک آدمی کرٹس کے ساتھی کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے کہتا ہے کہ یہ سب روک دو ورنہ میں اس کو مار دوں گا، لیکن وہ نہیں رکتے اور وہ اس کو مار دیتا ہے۔ لیکن تبھی لونا اس آدمی کو بھی مار دیتی ہے۔ پھر وہ اس لیڈی کو کر قید کر لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈلفرڈ کہاں ہے اور اس کو بلاؤ، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں آئے گا۔ تبھی کرٹس اس سے کہتا ہے کہ تم ہمیں اس کے پاس لے جاؤ۔ نیکسٹ ڈے وہ لیڈی ان کے ساتھ کچھ لوگ جاتے ہیں۔ وہ آگے والے کمپارٹمنٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ وہاں پر لوگوں کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی گئی تھی۔ وہ لوگ ایک جگہ ڈنر کرنے کے لیے رکتے ہیں۔ میسن ان کے لیے سوشی آرڈر کرتی ہے۔ جب میسن وہ سوشی کھانے لگتی ہے تو کرٹس اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اب یہ پروٹین بار کھاؤ گی جو ہم کافی عرصے سے کھا رہے ہیں۔ تھوڑا آگے جا کر وہ لوگ ایک اسکول کمپارٹمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر امیر لوگوں کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کرٹس اور اس کے فرینڈ ان بچوں کی پکچر دکھاتے ہیں۔ کرٹس اور اس کا فرینڈ ان بچوں کو کوئی پکچر دکھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے ان بچوں کو دیکھا ہے؟ ایک بچہ کہتا ہے ہاں۔ پھر ٹیچر ان بچوں کو باہر دیکھنے کو کہتی ہے۔ وہ ان بچوں سے کہتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس ٹرین سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، اب ان کی ڈیڈ باڈیز رہ گئی ہیں۔ اگر ہم بھی یہاں سے باہر گئے تو ہم مر جائیں گے۔ کچھ دیر بعد وہاں پر ایک لڑکا ٹرالی میں انڈے لے کر آتا ہے۔ وہ سب بچوں کو انڈے دیتا ہے۔ پھر وہ یہ ٹرالی غریب لوگوں کے سیکشن میں لے کر جاتا ہے۔ جب وہ انڈے کھانے لگتے ہیں تو وہ گن نکال کر ان پر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں پر موجود گارڈز بھی گن لے کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف کرٹس اور اس کے ساتھی پر بھی حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹیچر بھی اپنی گن نکال لیتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن کرٹس ایک چاقو سے ان کو مار دیتا ہے۔ پھر کرٹس ایک فوٹیج میں دیکھتا ہے جہاں پر ولیم کو رکھا تھا۔ گارڈز کا انچارج کرٹس کے سامنے ولیم کو گولی مارتا ہے، لیکن یہ سب دیکھ کر کرٹس میسن کو مار دیتا ہے۔ اب وہ آگے والے کمپارٹمنٹ میں جاتے ہیں۔ وہاں پر امیر لوگوں کے لیے اپنا پارلر، سوئمنگ پول، ڈینٹسٹ اور سونے کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہے، لیکن غریبوں کو یہ سب فیسلٹیز نہیں دی گئیں۔ آگے جا کر نائم کو دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے اور وہاں پر گارڈز آ جاتے ہیں اور ان کی آپس میں فائٹ ہونے لگتی ہے۔ کرٹس ان گارڈ کے انچارج پر چاقو سے حملہ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، لیکن یہاں پر کرٹس کے کچھ ممبرز کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب نعیم، لونا اور کرٹس ٹرین کے انجن والے ایریا میں انٹر ہوتے ہیں، لیکن نعیم اب وہ دروازہ اوپن نہیں کر پاتا اور کرٹس غصے سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ نعیم کو اپنی سو سٹوری سناتا ہے کہ جب وہ اس ٹرین میں آیا تھا اس وقت وہ 18 ایئرز کا تھا اور 1 منتھ کے لیے ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ بھوک کی وجہ سے ایک دوسرے کو کاٹ کر کھانے لگے تھے۔ بچوں کا گوشت زیادہ مزیدار ہوتا ہے تو وہ لوگ بچوں کو زیادہ کھاتے تھے۔ پھر 1 منتھ بعد ڈلفرڈ نے کھانے کا نام پر ہمیں پروٹین بنانا شروع کر دیا اور اس نے ہمیں پروٹین بار دینا شروع کیے۔ اس انسان کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا جسم کاٹ کر نہیں کھاتے تھے۔ یہ سب سن کر نعیم اپنا پلان بتاتا ہے کہ میں کارنر نشے کے طور پر تم سے نہیں لے رہا تھا، بلکہ یہ ایک بہت ہائیلی ایکسپلوزیو مٹیریل ہے
میں اس کو ایز اے بومب یوز کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں پچھلے 18 ایئر سے اس ایریا کو نوٹس کر رہا تھا۔ اب میں نے ریئلائز کیا ہے کہ باہر سنو آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، یعنی لوگ یہاں سے باہر نکل کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب وہ کرونل کو ایکسپلور کرنے لگتے ہیں تو وہاں ڈیلفرڈ کی سیکرٹری نعیم کو شوٹ کر دیتی ہے اور کرٹس کو ڈیلفرڈ کے پاس لے جاتی ہے۔ یہاں پر کرٹس فرسٹ ٹائم ڈیلفرڈ کو دیکھتا ہے۔ یہاں آ کر کرٹس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا پلان ڈیلفرڈ کا تھا۔ وہ میسج بھی ڈیلفرڈ کرٹس تک پہنچاتا تھا۔ ڈیلفرڈ کہتا ہے کہ جب اور پاپولیشن ہوتی ہے تو کچھ ڈراسٹک میئر لیے جاتے ہیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور تم پہلے انسان ہو جو ٹرین کے سارے کمپارٹمنٹ میں گھوما ہے۔ ڈیلفرڈ کہتا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد ایسا ڈیزاسٹر کرنا ضروری ہے۔ اگر میں ایسے ہی تم لوگوں کو کھانا دیتا رہا اور تم لوگ بچے پیدا کرتے رہے تو میرے لیے ان سب کو افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں سروائیول آف دا فائٹس آف تھیوری پر بلیو کرتا ہوں، یعنی جو سب سے زیادہ پاورفل ہے اسی کو جینے کا حق ہے۔ اب ڈیلفرڈ اس ایگ مین کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ 70% غریب لوگوں کو مار دو، اور وہ ایگ مین ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کرٹس ان سب لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ڈیلفرڈ کرٹس کو اپنی سیٹ بھی آفر کرتا ہے کیونکہ اب وہ بہت ایجڈ ہو گیا ہے اور اسے کسی بریو آدمی کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف لیونا اور نعیم دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اکانومی کلاس کے لوگ ان پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیونا جلدی سے اس بوم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور ساری ٹرین میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ڈبے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور وہاں سب لوگ مر جاتے ہیں ایکسپٹ لیونا اور اس کی بچی کے۔ جب وہ ٹرین سے باہر آتے ہیں تو وہاں پر ایک بیئر کو دیکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ لوگ اس ویدر میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں، اور یہاں پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مووی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔